Assalamu alaikum to everyone. Hope so everyone is fine and doing well. So guys, today we will discuss about learning. آج کے لیکچر کا ہمارا کنٹینٹ ہے انٹروڈکشن لرننگ کا. ٹھیک ہے، لاز آف لرننگ میں ہم دیکھیں گے لا آف ایکسرسائز، لا آف افیکٹ، لا آف ریڈینس اینڈ ٹائپس آف لرننگ کی 3 ٹائپس ہم ڈسکس کریں گے: لرننگ بائی ماڈلنگ، لرننگ بائی کوگنیشن اینڈ لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر. اوکے، انٹروڈکشن آف لرننگ. فرسٹ آف آل لرننگ پروسیس جو ہے یہ کنٹینیوس رہتا ہے. اسٹارٹ رائٹ فرام دا ٹائم آف دا برتھ. انڈیویجول کی جب برتھ ہوتی ہے اس ٹائم سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور کنٹینیوس رہتا ہے ٹل دا ڈیتھ تک. یہ پروسیس جو ہے وہ لرننگ کا کنٹینیوس رہتا ہے. ہم سب جو ہیں وہ انگیجڈ رہتے ہیں لرننگ کی جدوجہد میں. ٹھیک ہے، ان آرڈر ٹو ڈیولپ آر اڈیپٹیو کیپیبلٹیز. ہم اپنی اڈیپٹیو کیپیبلٹیز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور اس کی ریکوائرمنٹ جو کہ انوائرمنٹ میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں. لرننگ جو ہے وہ ایسا عمل ہے جس میں نیو ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں یا پھر اولڈ ایکٹیویٹیز میں چینجنگ کریٹ ہوتی ہے. بیکاز انڈیویژول جو ہے وہ اپنی نیڈس کی سیٹسفیکشن کے لیے مناسب رد عمل سیکھتا ہے، نئی نئی عادات اپناتا ہے. ان عادات کی تشکیل میں بھی لرننگ کا ہی کار فرما ہوتی ہے. سائیکالوجی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈیویژول کی عادات کی تشکیل کس طرح ہوئی، اس نے کون کون سی سکلز کیسے سیکھے ہیں، ان کی ترجیحات کیسے قائم ہوئی، نیز یہ بھی کہ اس نے کون کون سے رویے جو ہیں بیہیویئر جو ہے اختیار کیے ہیں. اس کے علاوہ فرد خاندان سے ہی سادہ افعال اور ادب و آداب سیکھتا ہے، معاشی وسائل حاصل کرنے کے ہنر جانتا ہے، جبکہ زندگی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیچیدہ اور تکنیکی معاملات سیکھتا ہے. اس مقصد کے لیے فرد جو ہے وہ تعلیمی اور فنی اداروں کا رخ کرتا ہے. فرد اصول و ضوابط، رسم و رواج اور عادات و اطوار بھی سیکھتا ہے تاکہ معاشرتی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکے. تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، ذہنی اور جذباتی امور میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے فرد تمام عمر سیکھتا ہی رہتا ہے. سیکھنے کے اس عمل کو لرننگ کہا جاتا ہے. تھارنڈائک نے لرننگ کے 3 لاز کو انٹروڈیوس کروایا ہے: لاز آف ایکسرسائز، لا آف افیکٹ اینڈ لا آف ریڈینس. فرسٹ لا ہے لا آف ایکسرسائز. لا آف ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے کہ انکریج ریپیٹیشن ٹو ایکوائر اسکلز اینڈ پریکٹس میکس پرفیکٹ. کسی کام کے لیے جتنی زیادہ مشق ہوگی اتنا ہی جلد وہ کام سیکھ لیا جائے گا. مطلب کہ زیادہ کوشش کرنے سے لرننگ بھی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. لا آف افیکٹ، ایموشنل ریئیکشن آف دا لرنر. اس میں لرنر کا جو ہے وہ ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے. مطلب کہ اگر تو لرنر کا تاثر جو ہے خوشگوار ہو، یعنی جانداروں میں سیکھنے کے بعد خوشی کا احساس پیدا ہو تو اس کام کو دہرائے جانے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے کہ اگر افیکٹس جو ہیں ناخوشگوار ہوں تو لرنر جو ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. مطلب کہ وہ اس بیہیویئر کو رپیٹ نہیں کرتے. اس قانون کے مطابق کسی کام کو سیکھتے وقت غلط اور صحیح حرکات کو دہرائے جانے کے امکانات برابر ہوتے ہیں. اگر پازیٹیو آؤٹ کمز ہوں گے تو بیہیویئر جو ہے وہ رپیٹ ہوگا. تو لرننگ پروسیس جو ہے اس کے دوران پیدا ہونے والا جو افیکٹ ہے، افیکٹ ہی کام سیکھنے کے امکانات کو گھٹانے، کم کرنے یا بڑھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. نیکسٹ لا ہے لا آف ریڈینس. فزیکل، مینٹل اینڈ ایموشنل اسٹیٹ آف دا لرنر. اس قانون کے تحت جو ہے اگر فرد کوئی کام سیکھنے کے لیے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر آمادہ ہو تو اس کام کی لرننگ جلد حاصل کر لے گا. اس کا یہ عمل دیر پا بھی ثابت ہوگا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص سیکھنے پر آمادہ نہ ہو مگر اس سے زبردستی کوئی کام سکھایا جائے تو اس کے سیکھنے کا عمل سست ہوگا، جبکہ اس کے سیکھے گئے مواد یا کام کو بھولنے کی رفتار بھی تیز ہوگی. مطلب کہ اگر فار ایگزامپل روم کولڈ ہے اور اس کے نیگیٹو لرننگ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے کولڈ روم ہوگا تو لرننگ ایکسپیرینس جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا. انڈیویژول جو ہے وہ سیکھنے کے پریفرنس نہیں زیادہ دے گا.
تو اسے جبراً اگر زبردستی اسے کام سکھایا جائے یا اسے کچھ پڑھایا جائے تو اس کے سیکھنے کا عمل، لرننگ کا عمل سلو ہوگا، جبکہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سیکھا گیا جو زبردستی اس سے لرننگ کروائی گئی ہے وہ فورگیٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ تھے لرننگ کے 3 لاز جو کہ تھارن ڈائک نے انٹروڈیوس کروائے تھے۔ لا آف ایکسرسائز کے بارے میں ہم نے بات کی، لا آف افیکٹ، اینڈ لاسٹ ون تھا لا آف ریڈینس۔ تو نیکسٹ ہم ٹائپس آف لرننگ کے بارے میں پڑھیں گے، لرننگ بائی ماڈلنگ، لرننگ بائی کوگنیشن اینڈ لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ ان 3 لرننگ ٹائپس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ فرسٹ ٹائپ آف لرننگ ہے لرننگ بائی ماڈلنگ۔ ماڈلنگ ایسا پروسیس ہے جس میں لرننگ ہوتی ہے بائی کاپنگ ادرز بیہیویئر، دوسروں کے بیہیویئر کو کاپی کیا جاتا ہے، اور اس لرننگ کو آبزرویشنل لرننگ بھی بولا جاتا ہے۔ ہیومنز جو ہیں وہ ماڈل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر۔ والٹر بگہارٹ نے 1904 میں فرسٹ ٹائم جو ماڈلنگ کے بارے میں واضح تصور پیش کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سماجی مہارت حاصل کرنے کے لیے ماڈلنگ کی جاتی ہے۔ بچہ سماجی مہارت کے حصول کی خاطر اپنے والدین احباب کی ماڈلنگ کرتا ہے۔ اور فرانسیسی ماہر نفسیات ٹارڈے نے تقلید کے بارے میں مطلب کہ ماڈلنگ کے بارے میں جامع نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد جو ہے اپنے سے بہتر افراد کی کانشیس اور انکانشیس طور پر ماڈلنگ کرتا ہے، اپنے سے بہتر افراد کو ماڈل منتخب کر کے ان جیسا بننا چاہتا ہے۔ مثلاً طالب علم پسندیدہ استاد کا لباس اور گفتگو کا انداز اپنا لیتے ہیں۔ جو افراد فلم یا ٹی وی اسٹار سے متاثر ہوتے ہیں وہ ان جیسا لباس اور انداز اختیار کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح پسندیدہ کھلاڑی کا ہیئر اسٹائل اپنانا، یہ سب جو ہیں وہ ماڈلنگ کی ایگزامپلز ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ آف لرننگ جو ہے وہ ہے لرننگ بائی کوگنیشن۔ لرننگ بائی کوگنیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوگنیٹیو لرننگ یہ بھی ایک لرننگ کا اسٹائل ہے جو کہ فوکس ہوتا ہے مور افیکٹو یوز آف دا برین۔ یہ افیکٹو ہوتا ہے اس کا یوز برین پر۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دا میننگ آف اے کوگنیشن۔ اس میں کوگنیشن کو کے میننگ کے بارے میں سمجھنا ہوتا ہے۔ کوگنیشن از دا مینٹل پروسیس آف گیننگ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ تھرو دا سینس، ایکسپیرئنس اینڈ تھاٹس۔ ایکسپیرئنس اور سینس کے تھرو جو ہے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، مینٹل پروسیسنگ کے تھرو نالج گین کرنے کے لیے۔ اور کوگنیٹیو لرننگ جو ہے یہ تھیوری مرج ہوئی تھی کوگنیشن اینڈ لرننگ ٹو ایکسپلین دا ڈفرینٹ پروسیسز انوالوز ان لرننگ افیکٹولی۔ لرننگ بائی کوگنیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمل جس میں ذہانت کی مدد سے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کردار میں تبدیلی لائی جائے، یہ لرننگ بائی کوگنیشن کہلاتی ہے۔ اس طریقے میں جو فرد کی لرننگ پروسیس ہے اس کے دوران فرد کی سینس استعمال ہوتی ہے اور فرد کے جو تھاٹس یوز ہوتے ہیں، اور پہلے ماحول کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے پھر سیکھتا ہے۔ انڈیویجول جو ہے پہلے ادراک کی تنظیم کرتا ہے، اسی لیے اسے لرننگ بائی کوگنیشن کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ نے متعارف کروایا۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد پہلے سرسری انداز میں ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کی جزیات پر غور کر کے اس کی تشریح کرتا ہے، اس لیے اسے تفکر کے ذریعے لرننگ بھی کہتے ہیں۔ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے ماہرین میں جو کوفکا، کوہلر، ورڈ ہائمر شامل ہیں، جبکہ کرٹ لیون، ٹالمین اور برونر نے اس طریقہ کار کو مزید جامع انداز میں پیش کیا۔ ورڈ ہائمر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ فرد پہلے ماحول کا ابتدائی جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے جو پارٹس ہیں ان کی تفصیلات حاصل کرتا ہے، اس کے بعد حاصل کی گئی معلومات کو اپنے ذہن میں نئے انداز سے منظم کرتا ہے، ان کی درجہ بندی کرتا ہے اور پھر لاسٹ میں ان کی تشریح کرتا ہے۔ جبکہ کوفکا نے انٹیلیجنس کے عمل کو جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ منسلک کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابتدائی بچپن میں چونکہ بچے میں حسی، ذہنی اور حرکی اعضاء اتنے پختہ نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ پیچیدہ
امور سے متعلق واضح تعلقات قائم کر سکے۔ اس لیے یہ عمل اس وقت تشکیل پاتا ہے جب اس کے کوے مضبوط ہو جائیں، جو عموماً 11-12 سال کی عمر تک ہو جاتے ہیں۔ اس دوران فرد عقل و ذہانت میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیچیدہ امور کے مابین تعلقات کی نوعیت کو استدلال کے ذریعے بیان کر سکے۔ نیکسٹ ہے کوہلر۔ کوہلر نے جانوروں میں بصیرت کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بندروں اور کبوتروں پر تجربات کیے۔ بندروں پر مختلف تجربات سے انہوں نے ثابت کیا کہ ادنیٰ جانوروں میں یہ سب سے زیادہ تفکر اور ذہانت کے حامل ہیں۔ ایک تجربے میں کوہلر نے بندر کو لوہے کے ایک پنجرے میں بند کیا جس کے اندر کیلوں کا گچھا اتنی بلندی پر لٹک رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کیلوں تک نہ پہنچ سکے۔ بندر نے چھلانگ لگا کر کیلے کا گچھا پکڑنا چاہا اور ناکام رہنے پر پنجرے میں پڑے ہوئے بڑے سے صندوق کو گھسیٹ کر گچھے کے نیچے لے آیا اور اس پر چڑھ کر گچھا اتار لیا۔ ایک اور تجربے میں کوہلر نے کیلے کے گچھے کو پنجرے سے باہر بندر کی دسترس سے دور رکھ دیا۔ پنجرے سے باہر کچھ فاصلے پر 2 چھڑیاں رکھ دیں۔ بندر نے ایک چھڑی کو پکڑ کر گچھا کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہنے پر اس نے چھڑیوں کو جوڑا اور کیلے کا گچھا اپنی طرف کھینچ لیا۔ ان تجربات سے کوہلر نے ثابت کیا کہ جانوروں میں بھی فور سائٹ اور ہائنڈ سائٹ کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، یہ لاسٹ ٹائپ آف لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرائل جو ہے اس کا مطلب ہے کوشش، جبکہ ایرر کا مطلب ہے غلطی۔ In learning, the learner selects the correct response out of a large number of possible ones and connects with the appropriate stimulus. اس لرننگ میں لرنر جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنے کریکٹ رسپانسز کو اور لارج نمبر آف پاسبل ونس جو ہیں انہیں کنیکٹ کرتا ہے اپروپریٹ جو اس کا اسٹیمولس ہوتا ہے۔ لرننگ حاصل کرنے کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں فرد یا جانور سیکھنے کے عمل کے دوران بار بار کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اس سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر تکرار کی بدولت وہ غلطیوں کو ترک کرتا رہتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کو دہراتا ہے یہاں تک کہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے عموماً فرد اس وقت کرتا ہے جب اسے صحیح طریقہ کار کا علم نہ ہو۔ بہت سے اعمال کو سیکھنے میں بھی ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے میں بھی چند کوششوں کے بعد ہی ذہانت استعمال کرنے لگتا ہے۔ لرننگ بائی دس میتھڈ از کالڈ ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ تھیوری۔ لرننگ کے اس طریقہ کار کو ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے لرننگ کا انٹروڈکشن، لاز آف لرننگ اور ٹائپس آف لرننگس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔